بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر آباد حیدرآباد کا شمار قدیم ترین تہذیب و تمدن کے حامل شہر میں ہوتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی مخلصانہ سرپرستی کے باعث حق پرست قیادت نے سن 2005 کے منعقدہ بلدیاتی انتخابات میں ان اہداف کو حاصل کیا جو ماضی کی حکومتیں نصف صدی میں بھی حاصل نہ کر سکیں۔ حیدرآباد کی تعمیر و ترقی میں مقامی حکومتوں کے مجوزہ نظام کے بعد سابقہ اور موجودہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا تعاون رہا۔ وہاں سندھ کے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد کی ضلع حیدرآباد سے دلچسپی مکمل تعاون ناقابل فراموش ہے۔ 17 اکتوبر سن 2005 کو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین اور تحریک کے بخشے گئے اعتماد پر کنور نوید جمیل نے ضلع ناظم حیدرآباد کے عہدے پر حلف اٹھایا۔ حق پرست قیادت نے حیدرآباد کی گزشتہ ادوار کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کے لیے ایک ماسٹر پلان بنوایا، جس کے تحت ترقیاتی کاموں کی 15 ارب 79 کروڑ 38 لاکھ روپے کی تخمینی لاگت سے 1567 سے زائد اسکیمیں شروع کی گئیں، جن میں سے 1450 سے زائد اسکیمیں مکمل ہو چکی ہیں۔ ضلعی حق پرست قیادت نے تیزی سے بڑھتے ہوئے ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 6 ارب 11 کروڑ 12 لاکھ روپے کی لاگت سے 485 سے زائد اسکیمیں شروع کی۔ اس منصوبے کے تحت حیدرآباد میں ٹریفک کے حوالے سے انتہائی حساس قرار دیے جانے والے 10 مقامات پر 10 فلائی اوورز اور بریجز تعمیر کیے گئے، جن میں لطیف آباد نمبر 6.25 پر نذیر حسین فلائی اوور، قاسم آباد میں لطیف چوک پر ہوش محمد شیدی فلائی اوور، شہباز چوک پر شہباز قلندر فلائی اوور، سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی فلائی اوور مکی شاہ روڈ پر تعمیر کیا گیا، اور غلام شاہ کلہوڑو فلائی اوور گھانگرا موری ریلوے کراسنگ پر تعمیر کیا گیا۔ انتہائی گنجان علاقوں میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے اولڈ نیشنل ہائی وے سے ملحقہ پنیاری نہر، جبکہ اولڈ نیشنل ہائی وے پر پھلیلی نہر اور نیشنل ہائی وے پر لائن چینل اکرم واہ پر پل تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان پلوں کی تعمیر سے لوگوں کو بلا رکاوٹ آمد و رفت کی بہترین سہولت میسر ہو رہی ہے، جبکہ ضلع حیدرآباد کو حالہ ناکہ نیشنل ہائی وے پر سبزی منڈی اور دیہی علاقوں سے ملانے کے لیے نورانی بستی اور نیو سبزی منڈی پر 2 پلوں کی تعمیر کی گئی ہے، اور دونوں پلوں کے درمیان نئی سڑک شاہراہ لیاقت تعمیر کی گئی۔ اس کے علاوہ پھلیلی پل کی توسیع کر کے پل کو کشادہ بھی کیا گیا ہے۔ حق پرست ضلعی حکومت نے براستہ سپر ہائی وے ریلوے اسٹیشن حیدرآباد تک حیدرآباد کے پہلے سگنل فری کوریڈور 1 بشمول 4 فلائی اوورز کو انتہائی قلیل عرصے میں مکمل کر کے حیدرآباد میں تعمیر و ترقی کا ایک نیا باب رقم کیا۔ ضلع حیدرآباد کو صاف رکھنے کے لیے چاروں تعلقوں میں میونسپل ایڈمنسٹریشن واسا سمیت کنٹونمنٹ بورڈ حیدرآباد کو 55 گاربیج لفٹنگ ٹرکس، سیسپول اور میکینیکل سویپر فراہم کیے گئے۔ اس کے علاوہ دیگر مشینری سمیت پائیدار سڑکوں کی تعمیر کرنے کے لیے ٹنڈو محمد خان روڈ پر اسفالٹ پلانٹ تعمیر کیا۔ ضلعی حق پرست قیادت نے اسفالٹ کنکریٹ سڑکوں کا جال بچھایا اور نئی سڑکوں کی تعمیر و کشادگی اور گلیوں کی پختگی کا کام کیا گیا۔ فراہمی آب کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 3 ارب 10 کروڑ 27 لاکھ روپے سے 150 سے زائد اسکیمیں شروع کی، جس کے تحت نئے فلٹر پلانٹس کی تعمیر، موجودہ فلٹر پلانٹ کی توسیع، نئے آبی ذخائر کو محفوظ کرنے کے لیے تالابوں کی تعمیر و توسیع، حالہ ناکہ، پریٹ آباد واٹر فلٹر پلانٹ اور لطیف آباد نمبر 4 فلٹر پلانٹ مکمل ہو کر شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، جبکہ جام شورو فلٹر پلانٹ کی توسیع کا کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ ضلع حیدرآباد میں سالانہ نہروں کی بندش یا ایریگیشن کے سسٹم میں خلل کے باعث شہر کو پانی فراہم کرنے والی ٹوئن کینال سے پانی روکنے کے سبب قلت آب کو دور کرنے کے لیے دریائے سندھ سے 60 انچ قطر کی ایک لائن چاروں فلٹر پلانٹس تک پہنچا کر متبادل نظام لگایا گیا۔ اس عظیم منصوبے پر
62 करोड़ रुपए लागत आई है। बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक शहरियों को पीने के पानी की फराहमी से कबल पानी के मियार को जांचा जाता है और इस मकसद के लिए ज़िले हुकूमत हैदराबाद की कायम करदा 4 लेबोरेटरीज के अलावा दरियाए सिंध का पानी सेवन के मकाम पर जांचा जाता है ताकि 2004 में मंछर झील के जहर आलूद पानी के इस्तेमाल से होने वाली 56 अमवात जैसा वाकया दोबारा रूनुमा न हो सके। जिलाई हक परस्त क़यादत ने नई लाइनों की तनसीब को यकीनी बनाया और तमाम पंपिंग स्टेशनों को मुतबादिल जनरेटर्स फराहम किए। इस तरह हैदराबाद को मुल्क भर में ये इम्तियाजी मकाम भी हासिल हुआ है कि इसका फराहमी और निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतबादिल जनरेटर्स से मुंसलिक है। ज़िले हक परस्त क़यादत ने निकासी आब के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 3 अरब 31 करोड़ 5 लाख रुपए से ज़ायद के तरक्याती मंसूबों का आगाज किया, जिसके तहत 8 नए पंपिंग स्टेशनों का क़याम, 22 पंपिंग स्टेशनों की गुंजाइश में 3 गुना इजाफा और ज़ेर ज़मीन बड़ी लाइनों की तनसीब की गई। ज़िले हुकूमत हैदराबाद ने मौसमी तगय्युरात के पेश नज़र आइंदा 30 साल तक मुमकिना बारिशों से निपटने के लिए एक मुअस्सर निज़ाम वज़ा कर दिया है। दरियाए सिंध और मुल्हिका किनारों को सीवरेज की आलूदगी से महफूज रखने के लिए 4 बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर का मंसूबा बनाया है, जिसमें 40 करोड़ रुपए की लागत से नॉर्दर्न सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मुकम्मल होकर शहरियों को सहूलतें फराहम कर रहा है और सहरिश नगर, कासिमाबाद और दरिया खान के मकाम पर ट्रीटमेंट प्लांट तकमील के आखिरी मराहिल में है।